يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام ہدایت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، ایک انتہائی ذی احترام، ذی شان بخشش مغفرت کی رات ہم پر جلوہ فراز ہو رہی ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے. یہ کہنے کو تو ایک رات ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ رات ہے. اس رات میں سلامتی اترتی ہے، اس رات میں ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور اہل اسلام کو بخشش کی نوید سناتے ہیں. یہ کرم کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، یہ عطا کی رات ہے، یہ جود و سخا کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ روٹھے ہوئے رب کو منانے کی رات ہے، اور یہ رات سجدہ گاہ کو جلوہ گاہ بنانے کی رات ہے. اس رات میں کتنے ایسے ہوں گے جو بدبخت ہوں گے، لیکن آج رات انہیں خوشبخت بنا دیا جائے گا. کتنے ایسے ہوں گے جو کانٹے ہوں گے، لیکن آج رات انہیں پھول بنا دیا جائے گا. یہ رات اپنے ساتھ بہت ساری خیرات، برکات، رحمتیں، برکتیں لے کے آ رہی ہے. لیکن یقین جانیے، بزرگ فرماتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہو اور برتن صحن میں الٹا رکھ دیں، برتن خالی ہی رہے گا. قصور بارش برسانے والے کا نہیں، قصور تو برتن رکھنے والے کا ہے. تو اس رات میں بخشش و کرم کی برکھا برسنے والی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کا برتن سیدھا کر کے رکھیں. آج کی رات کا جو خاص موضوع ہے وہ کیا ہے؟ رو نی اڑیے رو. آج رو کر رب کو منانے کی رات ہے. دل دا دامن میلا ہویا ہنجواں دے نال تو رو نی اڑیے رو. چوواں پاسے نیر منیرا لبنی کدروں لو رو نی اڑیے رو. رنگ برنگ محبتاں چھڈ کے ہکو ہک دی ہو رو نی اڑیے رو. آج رو کر رب کو منانے کی رات ہے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. بے شک وہ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. آج جس دور میں ہم زندگی گزارے ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں. آج تو ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی اکا دکا گناہ تو ہمیں یاد ہوگا کہ ہم نے زندگی میں فلاں گناہ کیا ہے، سارے گناہ تو ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم کتنے گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت وظیفہ بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے اپنے گناہ شمار کرنے ہوں کہ میں کتنے گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں، تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے سال گنو. 20 سال عمر ہے، 30 سال ہے، 35 ہے، 50 ہے، 60 ہے، جتنے تمہاری زندگی کے سال ہیں انہیں گنو. پھر ان سالوں کے دن گنو، اور پھر ہر روز کا زیادہ نہیں، صرف ایک گناہ شمار کرو، ایک گناہ، اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا تم کتنا زہر کھا کے بیٹھے ہوئے ہو. بھائی زندگی کے سال گنو، سالوں کے دن گنو، اور ہر دن کا صرف ایک گناہ شمار کرو، اور پھر دیکھو کتنے گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. اور اس بارگاہ میں تو ہم ایک گناہ کا حساب بھی نہیں دے سکتے. دیکھیں، جو آدمی زہر کھا لے اور اسے پتہ چل جائے میں نے زہر کھا لیا، وہ دوڑے گا ڈاکٹر کے پاس، مجھے اینٹی میڈیسن دی جائیں. وہ دوڑے گا حکیم کے پاس، مجھے تریاک دیا جائے. تو ہم نے بھی تو زہر کھا لی ہے. آئیں حضور کی بارگاہ کرم نواز میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی گناہوں کا میٹھا زہر کھا لیا ہے، تو اب اس کا تریاک کہاں ہے؟ فرمایا توبہ ایسا تریاک ہے جو گناہ کے زہر کو ختم کر دیتا ہے، جو اس کے اثر کو ختم کر دیتا ہے. آج ہم گناہ ایسے بھول گئے ہیں کہ جیسے ہم نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی کوئی نہیں.
پر یاد رکھیں ہمارے بھول جانے سے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر تو ہمارے بھول جانے سے گناہ معاف ہو جاتے تو یہ جملہ بول کر ہمیں بات ہی ختم کر دیتا کہ گناہ بھول جاؤ اللہ معاف فرما دے گا۔ ہمارے بھولنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ نے بڑے بڑے گواہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ پروردگار کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے جو ہماری خبریں بیان کرے؟ فرمایا کرامن کاتبین، تمہارے دائیں کاندھے پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اور بائیں کاندھے پر گناہ لکھنے والا فرشتہ، یہ قیامت کے دن تمہارے اعمال بیان کریں گے۔ پروردگار کل قیامت کے دن اگر کسی میں اتنی جرت آ جائے وہ کہے میں فرشتوں کا لکھا ہوا نہیں مانتا، تو کیا تیرے پاس کوئی اور گواہ بھی ہے جو ہمارے اعمال بیان کر سکے؟ تو فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین تمہاری خبروں کو بتائے گی کہ میری چھاتی پر کون کون سے عمل کرتے رہے ہو۔ پروردگار کل قیامت کے دن اگر کسی میں اتنی جرت آ جائے وہ کہے نہ میں فرشتوں کی گواہی مانتا ہوں نہ میں زمین کی گواہی مانتا ہوں، تو کیا تیرے پاس کوئی اور گواہ بھی ہے؟ فرمایا آ جاؤ سورہ یاسین اٹھا کر دیکھو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا فرشتوں کا لکھا نہیں مانتے نہ مانو، زمین کی گواہی نہیں مانتے نہ مانو، آج ہم منہ تمہارے بند کر دیں گے اور تمہارے ہاتھوں سے کہیں گے ذرا بول کے بتاؤ کون سے گناہ کرتے رہے ہو، تمہارے پیروں سے کہیں گے ذرا بول کے بتاؤ کہاں چل کے جاتے رہے ہو، تمہاری آنکھوں سے کہیں گے بول کے بتاؤ کون سے عمل دیکھتی رہی ہو، کون سے منظر دیکھتی رہی ہو۔ یقین جانیے آج اس وجود کی زیبائش کا مجھے بڑا خیال ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میں نے خوشبو اچھی لگا رکھی ہو، جوتے اچھے پہن رکھے ہوں اور میرا ہیئر سٹائل اچھا ہو، لباس اچھا ہو۔ یہ جس وجود کی زیبائش کا ہم بڑا خیال کرتے ہیں نا، کل قیامت کے دن یہی وجود ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو جب اپنا وجود گواہی دے گا تو پھر انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر بھولنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے تو گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں گناہ توبہ کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے۔ کن کے لیے؟ جن کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ اگر قرآن مجید کے اگلے لفظوں پر غور کریں تو ایک سرشاری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے خالی گناہ بخشے ہی نہیں، فرمایا اجر کبیر، وہ جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں نا، میں خالی ان کے گناہ ہی نہیں بخش رہا، انہیں بڑا اجر بھی عطا کروں گا۔ کبیر، بڑا اجر۔ دیکھیں اللہ بخش دینا یہی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ مجھے بخش دے یہی بہت بڑا انعام ہے۔ یہاں تو اللہ ساتھ اجر بھی عطا فرما رہا ہے۔ کس چیز پر؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، صحابہ کی عظمت و شان بیان کی کہ صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ صحابہ سے راضی ہے، کیوں؟ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کا تیسرا مقام سورہ رحمان اٹھا کر دیکھیں، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا۔ بھائی جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ بہن بیٹی کا حق ماروں گا تو اللہ کو جواب دوں گا، بد نگاہی کروں گا تو اللہ کو جواب دوں گا، سود کھاؤں گا، ظلم زیادتی کروں گا، کوئی گناہ کروں گا تو اللہ کو جواب دوں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا، جنتان، فرمایا اس کے لیے ایک نہیں 2 جنتوں کا وعدہ ہے، ایک نہیں 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین متمم الاربعین سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور خلافت میں ایک نوجوان نماز عشاء ادا فرما کے تو مسجد سے نکلا ہے، ایک گلی سے گزر رہا تھا تو اس گلی میں ایک حسین اور خوبصورت عورت کا گھر تھا، وہ دروازے پر کھڑی ہے اور اس کے ذہن پر شیطان سوار تھا۔ جب اس نے خوبصورت جوان آتے ہوئے دیکھا تو شیطانیت غالب آ گئی،
تو نوجوان کو کسی کام کے بہانے سے اپنے گھر کے اندر بلایا اور اکیلے میں بلا کر اسے دعوت گناہ دی. دوپٹہ اتار دیا, کہا آؤ میرے حسن کی طرف دیکھو, اسے دعوت گناہ دی. دیکھیں قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ابھی وہ جوان نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھیں نماز نے حفاظت کیسے کی ہے. جب اس عورت نے اسے دعوت گناہ دی, اس جوان کی توجہ سیدھی اپنے رب کی طرف گئی کہ میں کس کی بارگاہ میں سجدہ ادا کر کے آ رہا ہوں. بس اس کی توجہ اپنے رب کی طرف گئی. زبان سے ایک ہی نعرہ نکلا ہے اللہ اکبر, ساتھ ہی روح جسم سے پرواز کر گئی. عورت نے نوکرانی کے ساتھ مل کر میت کو اٹھایا, گلی میں رکھ دیا. اہل خانہ آئے, میت کو وصول کیا, غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا. فاروق اعظم مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے. انہیں بعد میں خبر ملی, آپ مدینہ منورہ تشریف لائے. پتہ چلا فلاں نوجوان اللہ کے عشق میں جان دے بیٹھا ہے. فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو. فاروق اعظم اس جوان کی قبر کے قریب آئے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر یہی سورہ رحمان کی آیت پڑھی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے. فاروق اعظم قبر کے قریب کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو قبر سے جواب آیا, صدقتا 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 یا امیر المومنین, اے امیر المومنین آپ سچ فرما رہے ہیں, میرے مولا نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. امیر المومنین آپ سچ فرما رہے ہیں. دیکھیں فاروق اعظم قبر کے باہر کھڑے ہو کر آیت پڑھ رہے ہیں, جوان قبر سے جواب دے رہے ہیں, صدقتا یا امیر المومنین, اے امیر المومنین آپ حق سچ فرما رہے ہیں, میرے پروردگار نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. تو گناہ بخشے جاتے ہیں رب کے سامنے پیش ہونے کا خیال آ جائے نا اور بندہ توبہ کر لے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, آپ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی. آپ نے اپنی قوم کو ساتھ لیا, آبادی سے باہر چلے گئے اور ایک کھلی جگہ پر عبادت کی. پھر آپ نے دعا مانگی, پروردگار ہمیں باران رحمت عطا فرما. تو کلیم اللہ کا معنی اللہ سے کلام کرنے والا. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ ہم بارش تو عطا کر دیں, پر جو مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, جو قوم آپ لے کر آئے ہیں, ان میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جو 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا ہے, 40 سال سے مسلسل میرے حکم توڑ رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا. اس کی نحوست ہے. اس آدمی سے کہیں مجمع سے اٹھ کے نکل جائے تو ابھی بارش نازل ہو جاتی ہے. جناب موسیٰ نے فرمایا میری قوم تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو 40 سال سے اللہ کے حکم توڑ رہا ہے, گناہ کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے وہ مجمع سے اٹھ کے نکلے گا تو بارش عطا کر دی جائے گی. اب جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ آدمی جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا اسے سمجھ آ گیا میرا ذکر ہی ہو رہا ہے, میری بات ہو رہی ہے. اس نے سوچا اگر میں اٹھ کے جاتا ہوں تو ساری قوم مجھے دیکھ لے گی کہ یہ 40 سال سے گناہ کرنے والے ہیں, اور اگر میں اٹھ کے نہیں جاتا تو کہیں اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ کو میرا نام نہ بتا دے. پھر جناب موسیٰ میرا نام لے کے کہیں گے کہ فلاں آدمی اٹھ کے مجمع سے نکل جائے, جاتا ہوں پھر بھی شرمندگی, نہیں جاتا پھر بھی شرمندگی. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, جاتا ہوں پھر بھی شرمندگی, نہیں جاتا پھر بھی شرمندگی. اس آدمی نے سر جھکایا اور صرف 2 آنسو توبہ کے بہائے, 2 آنسو. عرض کیا پروردگار 40 سال ہو رہے ہیں تو میرے پردے رکھ رہا ہے, آج مجھے ننگا تو نہ کر, آج مجھے شرمندہ تو نہ کر. بس آنکھوں سے وہ پانی گرنے کی دیر تھی, اسی وقت موسلا دھار بارش اترنا شروع ہو گئی, اسی وقت بارش برس رہی ہے. قوم نے جناب موسیٰ کی طرف دیکھا, اے پیارے موسیٰ آپ نے فرمایا تھا کوئی ایسا آدمی ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہے, اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی, وہ اٹھ کے جائے گا تو بارش ہوگی. بندہ تو کوئی نہیں اٹھا, یہ بارش کیسے ہو رہی ہے؟ جناب موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجمع سے بندہ کوئی نہیں اٹھا, بارش کیسے ہو رہی ہے؟ فرمایا پیارے موسیٰ پہلے جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا تھا اب اسی کی برکت سے بارش نازل کر رہا ہوں. پہلے جس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا تھا اب اسی کی برکت سے بارش نازل کر رہا ہوں. جناب موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے اس کا نام تو بتا, وہ کون ہے تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں
کہ یہ تو اللہ کا دوست بن گیا ہے, مجھے اس کا نام بتا. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ جب وہ میرا دشمن تھا میں نے تب اس کے پردے رکھے ہیں, اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے, اب تو وہ میرا پیارا بن گیا ہے. جب وہ میرا دشمن تھا میں نے تب پردے رکھے ہیں, اب تو میرا دوست بن گیا ہے. اقبال کہتا ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے. اقبال کہتا ہے میں نے تو توبہ کا آنسو بہائے تھے تو آنکھوں سے پانی بہایا تھا, قربان جاؤں کریم نے موتیوں جیسا مل لگا دیا ہے. اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تو مینوں دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا. جس کی رب سے صلح ہو جائے نا اس کی بگڑی بن جاتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک آدمی کا فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن کہ یہ دوزخی ہے, گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں, یہ دوزخی ہے, فیصلہ ہو جائے گا. جب اسے لے کر فرشتے دوزخ کی طرف چلیں گے تو وہ مڑ مڑ کے اللہ کے عرش کی طرف دیکھے گا, وہ مڑ مڑ کے عرش الہی کی طرف دیکھے گا. اللہ فرمائے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ اسے بلاؤ. جب اسے بلایا جائے گا اللہ فرمائے گا بتا تو مڑ مڑ کے عرش کی طرف کیا دیکھ رہا تھا. حالانکہ اللہ جانتا ہے, علیم بذات الصدور ہے. وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار تیری رحمت کے بارے میں سنا تھا, اور حدیث میں ہے کہ اس کی پلک کا ایک بال, یہ جو آنکھوں کی پلک ہے نا اس کا ایک بال کہے گا پروردگار ایک دفعہ یہ بندہ تیرے خوف میں رویا تھا تو میں گیلا ہو گیا تھا, یہ تیرے خوف میں رویا تھا میں گیلا ہو گیا تھا. اللہ فرمائے گا فرشتوں مجھے قسم ہے اپنے عز و جلال کی جو اتنا سا بھی ڈر لے کہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے کہ ایک پلک کا بال میرے خوف کے بہے ہوئے آنسو میں گیلا ہو گیا ہے, میں اسے دوزخ میں نہیں جلاؤں گا. معزز ناظرین و سامعین, اب پروگرام کے اگلے سیکشن کا وقت ہوا چاہتا ہے, سوال و جواب کا سیکشن. آپ ہمیں جو سوال بھیجتے ہیں ان کے جواب اس فورم پر دیے جاتے ہیں, تو چلتے ہیں سوال و جواب کی طرف. جی حسن بھائی. علامہ صاحب بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے کان میں جو اذان پڑھی جاتی ہے وہ بچے کے کان میں غسل دینے کے بعد پڑھی جائے یا غسل کے بغیر پڑھی جا سکتی ہے, اور بچے کے کان میں اذان دینا کیوں ضروری ہے؟ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے عموماً اس کے وجود پر آلائشیں ہوتی ہیں یا رطوبت ہوتی ہے یا ماں کا خون لگا ہوتا ہے, تو سنت یہی ہے کہ آپ بچے کو غسل دیں اور پھر اس کے کان میں اذان کہیں. سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے بچے کو غسل دیا جائے اور غسل دینے کے بعد اس کے کان میں اذان پڑھی جائے. اب رہ گیا یہ سوال کہ اذان کیوں دی جاتی ہے, تو یاد رکھیں اس وقت بچے کا وجود تو اتنا شعور نہیں رکھتا کیونکہ جسم ہے, لیکن بچے کی روح شعور رکھتی ہے, اور اس لیے کوشش کی جاتی ہے از حد کہ جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے اس کے کانوں میں جو پہلی آواز پڑے وہ اللہ کی توحید کی آواز ہو, اللہ کی کبریائی ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر, اور شہادتین ہوں. تو اس لیے اذان اس کے کان میں پڑھی جاتی ہے تاکہ بچے کے کان میں پہلی آواز اللہ کریم کی توحید کا نغمہ سرمدی ہو. اور یہ جو اذان ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ روح کے لیے ہوتی ہے, چونکہ روح شعور رکھتی ہے. اور اس پر ایک غیر مسلم عورت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, وہ کہتی ہے ہم یورپ والے, ہمارے پاس آکسفورڈ ہے, ہمارے پاس میونخ ہے, ہمارے پاس لنکن ان ہے, لیکن ان تمام تر اعلیٰ تعلیمی اقدار کے باوجود ہم اپنے بچے کی تربیت کا آغاز اس وقت کرتے ہیں جب بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے یا بولنے لگتا ہے, لیکن مسلمان پہلے لمحے ہی اپنے بچے کی تربیت شروع کر دیتے ہیں. اسے پوچھا گیا جی پہلے لمحے کس طرح, اس نے کہا بچے کے کان میں جو اذان پڑھی جاتی ہے یہ بچے کی تربیت کا آغاز کر دیا جاتا ہے, اسے پہلے لمحے تعلیم دے دی جاتی ہے. جب تک وہ بچہ زندہ رہتا ہے اس کے لاشعور تحت شعور میں وہ صدا اور اللہ اکبر کا نغمہ سرمدی گونجتا رہتا ہے, اور روح کے لیے وہ اذان دی جاتی ہے, اور پھر اللہ کریم اس اذان کی برکتیں بھی عطا فرماتا ہے. اس لیے یہ سنت ہے کہ بچے کو غسل دے کر اذان دی جائے, اور بچے کے کان میں اذان دینے میں حکمت یہی ہے کہ بچے کا شعور لاشعور تحت شعور وہ سارے پھر توحید کا اقرار کر لیتے ہیں, اور انہیں وہ سارے توحید کے فیض یاب سے منور اور تابع ہو جاتے ہیں. جی شہیر بھائی. حضرت صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اتنی ساری سوشل نیٹ ورکنگ کے باوجود اسلام معاشرے میں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ بہت اچھا سوال ہے جی, بہت خوبصورت سوال ہے. جتنی تبلیغ آج ہو رہی ہے اور لوگ
جتنی تبلیغ سے آج فیض یاب ہو رہے ہیں پہلے نہیں ہو رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ پہلے تو علماء کے بیانات کی کیسٹس ملتی تھیں، ہم کیسٹ لے کے سنتے رہے ہیں، اور وہ بھی کیسٹ وہی سنتے تھے جن کا کوئی مسجدوں سے تعلق تھا یا نمازیں پڑھتے تھے یا کوئی علماء کی گفتگو کو ماہانہ درس سنتے تھے، وہ کیسٹ خرید کر سنتے تھے، ہر کوئی تو اس طرف جاتے ہی نہیں تھا۔ جبکہ آج کل تو سوشل میڈیا پر بھرمار ہے، چونکہ ہر بندہ سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، ہر بندہ نیٹ ورکنگ سے وابستہ ہے، تو آج کل تو ہر کسی موبائل میں اسلامک بیانات چلتے ہیں، لوگوں کے پاس موجود ہیں، اور فیس بک واٹس ایپ پر بے شمار ویڈیو بیانات ہوتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو علماء کے جو فالورز ہیں وہ لاکھوں میں ہیں، اور ایک ایک ویڈیو کے جو ویورز ہیں وہ لاکھوں اور ملینز میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اسلام معاشرے میں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ یہ خوش گفتاری ہے۔ دیکھیں میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ خوش گفتاری ہے، مزہ تو تب آئے گا جب خوش کرداری دکھائی جائے، جب وہ تبلیغ دل تک پہنچے۔ یہ ہم خوش گفتاری جو نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ خوش گفتاری ہے، اس لیے ہمیں اسلام نظر نہیں آ رہا۔ میں نے 2020 جب، اب تو 21 ہے نا جی، 2020 کی وہ جب ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں نا یورو والوں کے ساتھ ہم مل کے، تو اس وقت میں نے پڑھا کہ صرف لاہور شہر میں 5 کروڑ روپے کی شراب ایک دن میں پی گئی ہے، ایک رات میں۔ میں نے جب یہ خبر پڑھی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا پورے لاہور میں لوگ علماء کے بیانات نہیں سنتے؟ فیس بک پر بڑے بڑے معروف نام ہیں، لوگ انہیں سنتے ہیں، دھڑا دھڑ سنتے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پر بیٹھ جائیں تو ہر دوسرا تیسرا کلپ کسی نہ کسی معروف ہستی کا ہے، چاند ایک نام بھی ہیں، تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو اس کے باوجود ایک رات میں لوگوں نے پی لی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایک رات میں 5 کروڑ روپے کی شراب پی رہے ہیں ان کے دل تک تبلیغ کا اثر نہیں پہنچا۔ ہم نے کردار نہیں نہ سنوارے، گفتار سنوار لی ہے، دستار سنوار لی ہے، جبہ و دستار پہن لی ہیں، تو خیر ان کا بھی علماء کا تو میں سمجھتا ہوں جو ذمہ داری ہے وہ احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے گفتگو، ان کی جو محنتیں انہیں دل تک رسائی دینی چاہیے، اور کردار کا مسلمان۔ ایک دوست سے بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں یورپ میں ایک نوجوان تھا تو اس سے سرنام کی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، سرنام کی ایک لڑکی تھی اس سے محبت ہو گئی، محبت دو طرفہ بڑی تو انہوں نے شادی کا ارادہ کر لیا۔ تو نوجوان نے اس سے کہا کہ اگر تم نے میرے ساتھ شادی کرنی ہے تو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ لڑکی نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ ایک مسلمان عالم کے پاس لے گئے، انہوں نے لڑکی کو کلمہ پڑھایا، ابتدائی مسائل بیان کیے، کہا بیٹی وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم شراب نہیں پیو گی، زنا نہیں کرو گی، حرام نہیں کھاؤ گی، اور جھوٹ نہیں بولو گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے کہا جی اقرار کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو اس بچی نے کہا، نو مسلم بیٹی نے کہا، اس نے کہا علامہ صاحب آپ نے مجھے تو مسلمان کیا ہے، لیکن یہ جو نوجوان ہے علی اس کا نام تھا، علی کو مسلمان کیوں نہیں کیا؟ پہلے علی کو مسلمان تو کر لیں۔ انہوں نے کہا بیٹی یہ تو مسلمان ہے، اس کا نام علی ہے اور یہ تو مسلمان ہے۔ تو اس نو مسلم بیٹی نے جو جواب دیا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اس نے کہا آپ نے مجھے کلمہ پڑھانے کے بعد مجھ سے وعدہ لیا ہے میں شراب نہیں پیوں گی، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں زنا نہیں کروں گی، میں حرام نہیں کھاؤں گی، یعنی کہ سود وغیرہ نہیں کھاؤں گی، یہ آپ نے مجھ سے وعدے لیے ہیں اور پھر مجھے مسلمان کیا ہے، جبکہ علی تو یہ سارے کام کر رہا ہے، یہ تو سارے کام کرتا ہے، یہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ سمجھ آئی نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ جن چیزوں کو آپ مجھ سے وعدہ لے کر کہہ رہے ہیں کہ اب تم مسلمان ہو، وہ سارے کام تو آپ کا مسلمان پہلے سے کر رہا ہے، تو یہ کیسا مسلمان ہو گیا؟ تو پھر اس میں ہماری کم توجہی ہے کہ ہم اس پر توجہ نہیں کر رہے اور تبلیغ کو دل تک نہیں پہنچا رہے، تبلیغ کا اثر دل پہ نہیں لے رہے۔ جب ہم نے تبلیغ کا اثر دل پر لینا شروع کر دیا تو پھر شخصیت بھی سنور جاتی ہے اور کردار بھی سنور جاتا ہے۔ نہیں سجاد بھائی؟ علامہ صاحب آج اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں، ان پر قابو کیسے کیا ہے؟ اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تو وہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کر دیا ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں لیکن میں بھی اسی معاشرے میں موو کرتا ہوں، اسی معاشرے میں رہتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے خود بویا جو ہم کاٹ رہے ہیں۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ ہماری اولاد ہمیشہ وہی کرے گی، وہی سیکھے گی جو ہم خود کرتے ہیں۔ ہم نے اولاد کی تعلیم کی فکر کی ہے کہ اعلیٰ اسکول میں پڑھے، ہم نے ان کی نوکریوں کی فکر کی ہے کہ اولاد برسر روزگار ہو، اعلیٰ رزق روٹی کمائے۔ ہم نے یہ بھی سوچا کہ میرے بیٹے میری اولاد کی شادیاں اچھے گھروں میں ہوں، لیکن کبھی ہم نے ان کی شخصی کردار اور اخلاق سازی پر توجہ ہی نہیں کی۔ بچہ کبھی وہ نہیں سیکھتا جو آپ سکھاتے ہیں، ہمیشہ وہی سیکھتا ہے جو آپ خود کرتے ہیں۔
اور میں اس پروگرام کے توسط سے سامعین کی خدمت میں گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. یقین جانیے ہمارا بچہ وہی سیکھے گا جو ہم خود کرتے ہیں. مثلا ہم اپنے بچے کو یہ تو کہتے ہیں کہ بیٹا کسی کو مارنا نہیں، لیکن بچے کو تھپڑ مار کے کہتے ہیں کسی کو مارنا نہیں. ہم ہمیشہ اپنے بچے پر چیختے چلاتے ہیں اور پھر اسے سمجھاتے ہیں کہ تم نے چیخنا یا چلانا نہیں. ہم اپنی اولاد کو یہ تو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے زبان کالی ہو جاتی ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، اور سچ بولنے تو یہ فضیلت ہے. لیکن اگر دروازے پر ایسا آدمی آ جائے جسے ہم ملنا نہ چاہتے ہوں تو ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں جاؤ کہہ دو بابا گھر میں نہیں ہے. تو خود اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں. آپ کی اولاد آپ کا مشاہدہ کر رہی ہے، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے. جو معمولات آپ کر رہے ہیں آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ کا بچہ ابھی بچہ ہے، وہ آپ سے سیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے. آپ اس کی آبزرویشن ہے. کسی نے آپ کو برا بلا کہا یا آپ نے کسی کو برا بلا کہا، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے. راستے میں کسی سے ٹھوکر لگی، بد کلامی ہو گئی، بچہ ساتھ ہے تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور اب جیسی بات کرنے لگا ہوں جس پر تھوڑی نہیں بڑی توجہ کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے سامعین ناظرین میری اس بات کی تائید کریں گے. میرا حسن ظن ہے کہ آپ موبائل پر واٹس ایپ میسیجنگ کر رہے ہیں، وائس میسیج کر رہے ہیں کسی دوست کو، رشتہ دار کو. آپ اس سے جس لہجے میں جو بات کر رہے ہیں، اچھی بات یا بری بات، آپ کا بچہ پاس ہے تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ جس لہجے میں بات کر رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کسی کی امداد کر رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ اپنے والدین سے بد اخلاقی سے بات کر رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ اپنے بہن بھائیوں سے جو معمولات کر رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ اپنے بچوں میں بیٹھ کر خاندان والوں کی، برادری والوں کی جو غیبت کر رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس طرف ہم نے توجہ ہی کوئی نہیں کی. آپ پریشان ہیں تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ متمول ہیں اور آپ کی آمدن اچھی ہے، خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، اس کا اثر بھی آپ کا بچہ لے رہا ہے. آپ جو اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں، میں ایک طالب علم بینگ اے اسٹوڈنٹ عرض کر رہا ہوں، جو اپنے بچے کو آپ بنانا چاہتے ہیں آپ وہ خود بن جائیں. کیوں؟ آپ اپنے بچوں کے سپر مین ہیں. آپ ہی اپنے بچوں کے سپر مین ہیں. آپ ہی چاہیں تو آپ کا بچہ خوش اخلاق بھی بن سکتا ہے، آپ ہی چاہیں تو آپ کا بچہ بد اخلاق بھی بن سکتا ہے. جی شہیر بھائی. حضرت صاحب میرا سوال یہ تھا کہ کیا اسلام سائنسی ترقی کا مخالف ہے؟ نہیں جی، اسلام ہرگز سائنسی ترقی کا مخالف نہیں. اسلام نے ہی تو یہ ساری ترقی عطا کی ہے. یہ جسے آپ سمجھتے ہیں نا کہ بڑی ترقی کر لی ہے مادیت میں، سائنس میں، میڈیکل سائنس میں، یہ جتنی ان کی نشت ثانیہ ہے بالخصوص یورپ کی، یہ اسلام کی مرہون منت ہے. اسلام نے تو انسانوں کو ترقی سکھائی ہے، زندہ رہنے کا گر سکھایا ہے. یہ جتنے اعلیٰ اخلاق ہیں، اقدار ہیں، یہ اسلام نے آ کے عطا کی ہیں. اور اگر میں مسلمانوں کا حوالہ دوں تو ہم تو سارے ماننے والے ہیں. ایک غیر مسلم ہے مسٹر اسٹریفورڈ، اس کی کتاب ہے دا میکنگ آف ہیومینٹی، یعنی انسانیت کی تشکیل. اس میں صفحہ نمبر 101 اور 102 پر اس نے ایک مضمون باندھا ہے سائنسی ترقی کے حوالے سے. وہ کہتا ہے کہ آج ویسٹ نے جتنی ترقی کی ہے، مادیت کی ترقی، سائنس کی ترقی، میڈیکل سائنس کی ترقی، لیبارٹریز بنائی گئیں، مریخ پر کمندیں ڈالی گئیں، جتنی ترقی ہے، کہتا ہے انہوں نے جن بنیادوں پر یہ ترقی حاصل کی ہے انہیں یہ علم ملا کہاں سے ہے. ایک غیر مسلم لکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے that spirit and those methods were introduced into the Europe world by the Arabs. کہتا ہے یورپ والوں کے پاس یہ جتنا علم آیا ہے نا، یہ عربوں سے آیا ہے. اور پتہ ہے عربوں کو یہ علم کہاں سے ملا ہے؟ عربوں کو یہ علم اس ہستی معظم سے ملا ہے جو مسجد نبوی کی چٹائیوں پر بیٹھ کر خبریں ماضی کی بھی بیان کرتے تھے، مستقبل کی بھی بیان کرتے تھے. تو سائنس کو ترقی دینے والا اسلام ہے. ہاں لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ وہ ترقی جو ایمان بیچ کر حاصل کی جائے اسلام اسے قبول نہیں کرتا. اگر آپ ترقی کی آڑ میں لادینیت لے آئیں، اوریانی فحاشی لے آئیں اور الحاد لے آئیں تو ایسی ترقی کو اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا. جو ایمان بیچ کر ترقی حاصل کی جائے وہ آخرت برباد کر دینے والی ترقی ہے. ورنہ تاریخ اٹھائیں، پہلے بڑی بڑی اعلیٰ ترقی کی گئی ہے. ہم نے تو یہ دور دیکھا ہے نا، آج سے 7000 سال پہلے جو فرعونی تھے
انہوں نے پتہ کتنی ترقی کی تھی؟ وہ اپنے شہر میں اپنے علاقے میں جو پتھر لے کر آئے تھے ان کی تعداد، انہوں نے 1 کروڑ پتھر 700 کلومیٹر کے فاصلے سے اپنے علاقے میں وہ لے کر آئے تھے. اور آپ جانتے ہیں پتھروں کا حجم کتنا تھا؟ 1 کروڑ پتھر. اور ان کا وزن کتنا تھا؟ 25 ٹن سے لے کر 2500 ٹن تک ان کا وزن تھا. 25 ٹن سے لے کر، میں کے جی یا کلو کی یا من کی بات نہیں کر رہا، ٹن کی بات کر رہا ہوں. 25 ٹن سے لے کر 2500 ٹن تک پتھروں کو غالباً بلکسر شہر تھا، وہاں سے وہ لے کر آتے تھے. اور انہیں عین صحرا کے وسط میں 1700 میٹر کی بلندی پر نصب بھی کیا جاتا تھا. مجھے بتائیں 1500 ٹن وزنی پتھر کو 1700 میٹر کی بلندی پر لے کر جانا کتنا مشکل ہے. جو مصر کے آرکیٹیکٹس تھے انہوں نے ایسی ایجادات کر لی تھیں، انہوں نے ایسی تعمیرات کی تھیں کہ انہیں دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے. انہوں نے بند مقبرے بنائے ہیں، بند مقبرے ہیں جو کئی 100 سال سے بند ہیں، لیکن بند مقبروں میں جہاں جانے آنے کا راستہ نہیں، وہاں بھی روشنی اور تازہ ہوا کا انتظام موجود ہے. وہاں بھی روشنی جاتی تھی اور تازہ ہوا جاتی تھی. انہوں نے لاشوں کو حنوط کرنے کا فن سیکھ لیا تھا. 1000 سال تک وہ لاشوں کو حنوط کرتے تھے. انہیں آج سے 5000 سال پہلے پتہ چل چکا تھا کہ دنیا کی خوراکوں میں شہد واحد ایسی خوراک ہے جسے کئی 100 سال تک محفوظ کیا جا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مصر کے اہراموں سے 5,000 سال پرانا شہد ملا ہے جو قابل استعمال حالت میں ملے، انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. 5000 سال پرانا شہد اور قابل استعمال حالت میں ملے. وہ ترقی میں بڑے اعلیٰ تھے، انہوں نے بڑی اعلیٰ ترقی کی. قاہرہ میں جا کر دیکھ لیں، وہاں بڑے بڑے پتھر نصب ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے. بلکہ ابو الہول کا جو مجسمہ ہے وہ 1 پیس اسٹرکچر ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ ابو الہول کا 1 پیس اسٹرکچر ہے. بھئی ایک ہی پتھر سے وہ اسے تراشا گیا. تو ترقی میں بڑے اعلیٰ تھے. تو پھر انہوں نے مار کہاں کھائی ہے؟ وہ بڑی ترقی انہوں نے کی تھی، لیکن وہ اللہ کے نافرمان تھے، وہ اپنے رسول کے نافرمان تھے، وہ بے دین تھے. انہوں نے اللہ سے دشمنی کی، اللہ کے رسولوں سے دشمنی کی ہے. اتنی ترقی کے باوجود اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا ہے. تو اسلام ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں. اسلام کہتا ہے ترقی کرو، سائنسی ترقی کرو، لیکن ایمان بیچ کر ترقی نہیں کرنی، یا ترقی کی آڑ میں آپ بے حیائی کو یا الحاد کو پروموٹ نہیں کر سکتے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. معزز ناظرین و سامعین، آج کے وظیفے کا وقت ہوتا ہے. کسی دوست نے پوچھا ہے کہ قرض کے بوجھ سے نجات کا وظیفہ بتائیں. تو امام طبرانی نے اسے بیان کیا ہے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ ایک دن جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے نہیں آئے. انہوں نے جمعہ نہیں پڑھا. بعد میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو امام الانبیاء نے فرمایا معاذ تو جمعہ پڑھنے نہیں آیا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں یوحنا بن باریہ نامی ایک یہودی کا مقروض ہوں، تو وہ قرض کا مطالبہ کرتا ہے، اور آج وہ میرے دروازے پر آ کے بیٹھ گیا تھا کہ معاذ جمعہ پڑھنے تو ضرور جائے گا، تو لہٰذا میں آج اس سے قرض لے کے رہوں گا. تو یا رسول اللہ میرے دروازے پر بیٹھ گیا تھا اس لیے میں جمعہ پڑھنے نہیں آ سکا، تو مجھے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں جس سے میرا قرض دور ہو جائے. امام الانبیاء نے فرمایا معاذ آج تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ وہ وظیفہ کرنے سے اگر زمین کے برابر سونے جتنا بھی قرض ہو وہ ادا ہو جائے گا. اندازہ کریں جتنی زمین ہے اتنے سونے جتنا قرض ہو نا کسی پر، یہ وظیفہ کرنے سے وہ قرض بھی ادا ہو جاتا ہے. وہ وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیا کرو، وَرَحِيمَهُمَا تُؤْتِي مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ اقْضِ عَنِّي دَيْنِي. فرمایا یہ وظیفہ پڑھ لو تو زمین کے برابر بھی اگر کسی پر سونا بھی قرض ہو تو وہ بھی ادا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی بیش از بیش برکات ہمیں عطا فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے آزادی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.